عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند اللہ جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے، کیونکہ دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک اتنی بھی نہیں ہے، اس لیے کافر فاجر کو بھی دنیا بے حساب دی جاتی ہے۔ ذہن بنایا جا رہا ہے، اتنے مسلمان ہیں جو فقر فاقہ کی زندگی گزارتے ہیں تو دوسروں کی دنیا کو دیکھ کر ان کو ان کی زبان میں ان کے کیا بولتے ہیں، ان کا دل خراب ہوتا ہے، رال ٹپکنے لگتی ہے۔ ہمیں مسلمانوں کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں، انہوں دیکھو تو مسلمان نہیں پھر بھی وہ لوگ بہت عیش عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب اسلام صحیح نہیں رہے گا، ایسا مت کرو۔ دنیا کی کوئی قیمت نہیں، دنیا جسے ملی انہیں اللہ کا پسندیدہ، جسے نہیں ملی انہیں اللہ کا ناپسندیدہ، ایسا نہیں ہے، نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ دنیا کی قیمت یہ ہے۔ ارے اسی کے وجہ سے کتنے کی لوگ کیا ہو جاتے ہیں، پھسل جاتے نہیں ایمان سے، نماز نہیں پڑھتے برابر سے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک آدمی زندگی بھر نماز نہیں پڑھا، اس کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا، اور آرام سے سلامت ہے، اس کی بیٹی بچے پورے امریکہ میں یوروپ میں ادھر ادھر سیٹل ہو کر ہے۔ میں ادھر صبح و شام اللہ کو یاد کرتا ہوں، سبحان اللہ الحمدللہ، اشراق بولو، تہجد بولو، قرآن بولو، پورا بولو، میں وہاں کا وہاں چچوں، میرا کوئی بھی نہیں۔ سوچ کر کے آدمی کیا ہو جاتا ہے، ارے اصل چیز دنیا ہے ہی نہیں اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک دنیا کی یہ قیمت ہے۔ اب اگر یہ حدیث دماغ میں رہے گی تو اس طرح کے خیال کرے گا کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا اگر قیمت ہوتی۔ قیمت نہیں ہے دنیا کی اللہ کے نزدیک، کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی قیمت ہے، ایمان کی قیمت ہے، نیک اعمال کی قیمت ہے۔ یہ اگر حاصل ہو جائے، بھلے دنیا نہ ملے، آخرت تو بن گئی، بس وہی تو شاشوت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ تو کیا 4 دن کی دھوکے کی زندگی ہے، کیا خیال؟ اس لیے کہ دنیا کے معاملے میں بہت سارے لوگ اسی میں کیا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے پیسہ عزت ہو رہی ہے، اس لیے مجھے بھی پیسہ ہونا، مجھے بھی عزت ملنا، تو عزت ملنے کے لیے پیسے کے پیچھے گئے تو کہاں سے عزت ملے گی؟ نہیں سمجھے؟ پیسہ ہے تو نہ جی عزت ہے، کار ہے سن کو عزت ہے، بنگلہ گاڑی ہے سن کو عزت ہے بول کر لوگ اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے اس کی کوئی قیمت نہیں بھائی اللہ کے نزدیک۔ تم کس کے لیے جی رہے ہو؟ جب اللہ کے لیے جی رہے ہو تو اس کو مد نظر مت رکھو۔ کسے مد نظر رکھو؟ اللہ کی رضا مندی کو رکھو۔ وہ کس میں؟ نماز روزے میں، نیک کاموں میں، ایمان میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتلہیکم کما الہتهم۔ دیکھیں حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر اور فاقے کا ڈر نہیں ہے کہ تم کبھی فقر فاقہ میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوبت کیسی آتی تھی، ابھی پڑھا نا پچھلے حدیثوں میں، کبھی کبھی ایک مہینہ تک چولہا نہیں جاتا، ایک مہینہ ایسی فقر فاقہ۔ مجھے تمہارے بارے میں ڈر نہیں ہے تمہیں اس طرح کا فاقہ برداشت کرنا پڑے، ایک مہینہ تک کھانا نہیں گھر میں، ہاں ایک مہینہ تک، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کو تم پر پھیلا دیا جائے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کو پھیلا دیا گیا، پھر تم پر بھی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو، پھر تم بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو دنیا حاصل کرنے کے لیے، جس طرح تم سے پہلے لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، پھر دنیا تم کو اسی طرح غافل کر دے جس طرح ان کو غافل کر دیا۔ ایسی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہیں۔ پیسہ آنے کے بعد اس آدمی کے اندر یہ کرنا وہ کرنا یہ کرنا، اتنی غفلت آتی ہے اسے سمجھ میں نہیں آتی، عقل ماری جاتی ہے، بول سکتے اسے کیا عقل ماری جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہاں پیسہ خرچ کرنا کہاں پیسہ نہیں خرچ کرنا، یہ ساری تمیز ختم ہو جاتی ہے اس
پھر ایسی ایسی جگہ پیسہ خرچ کرتا ہے جو اللہ سے غفلت میں ڈالنے والی، ایسی جگہ خرچ نہیں کرتا جس سے اللہ راضی ہو۔ سچ بولو، آیا نہیں وہ زمانہ؟ کتنے مالدار ہیں جو اپنے مال کو صحیح استعمال کرتے ہیں، اکثر و بیشتر مالدار وہی ہیں جو مس یوز کر رہے پیسے۔ جس اللہ نے مال دیا اسی اللہ کے ساتھ غداری، اسی اللہ کے رسول کی سنتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ یہ ہے مسلمان کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو بس اس کا ڈر ہے کہیں دنیا پھیلا دیا جائے تمہارے لیے اور تم دنیا میں پڑھ کر کے اللہ کے رسول کے حکموں کو چھوڑ دو، غفلت کی زندگی گزارنے لگو کہ نہیں میں کمایا سو، میں ہی محنت کرا سو، میں اللہ دیا گیا کام سے، وہ نہیں تصورش نہیں، دماغ میں نہیں، دینے والا اللہ ہے۔ جس کو نہیں دیا وہ بھی اللہ نے ہی نہیں دیا، سب کو دے کر بھی نہیں دے کر بھی پرکھ رہا ہے، سب کی آزمائش ہو رہی ہے، سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ ہم بھول گئے ہمارا امتحان ہو رہا ہے، بلکہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، بلکہ ہم بھول گئے۔ ہم نے سوچا یہ ہم نے محنت سے کیا نا، اس لیے ہمارا کو مل گیا، اس لیے ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم نے اپنے مرضی سے کمایا، اپنے مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں۔ بالکل نہیں، غلط ہے۔ ہم مرضی سے جو اللہ نے چاہا ہم کو دیا، اب اللہ کی چاہت کے مطابق ہی کیا کرنا چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن نہیں کرتے لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ تمہارے بارے میں فقر فاقے کا ڈر نہیں کا مطلب یہ ہے کہ تم پر فقر فاقہ نہیں آئے گا، یا یہ مطلب ہے کہ اگر فقر فاقہ کی نوبت آئی بھی تو اس سے تمہارے دین کو نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن دنیا سے نقصان پہنچے گا پکا۔ یہ تو پکی بات ہے، نہیں سمجھے؟ یہ رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بات کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ غریبوں سے اتنا نافرمانی نہیں ہوتی اللہ کے رسول کی جتنے مالداروں سے ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کچھ ان کے پاس ہے اس نہیں نا عیاشی کرنے کا واسطے، یہاں آ گیا تو عیاشی، لے وہ بولو یہ بولو، کتنے گناہ کس کی وجہ سے ہے نا؟ پیسے کی وجہ سے۔ اس لیے پیسہ آئے تو اللہ مجھے عقل بھی دے، بولنا اللہ جیسا پیسہ دیا نا مجھے صحیح عقل بھی دے۔ کیوں؟ یہ صحیح عقل ہی اس کو کیا کرے گی؟ رہنمائی کرے گی۔ ہاں میرے بھائی، سلامتی، عقل سلیم جسے کہتے ہیں، وہ رہیں گا نا تب ہم کیا کریں گے؟ اپنے پیسوں کا صحیح استعمال کریں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے اور ہر طرح کے فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر سنت پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔